کافی کی حدیث ہے کتاب الحجہ، اس میں امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان اللہ لا یستحیی ان یعذب امتا دانت بامام لیس من اللہ وان کانت فی اعمالها برۃ تقیہ۔ اللہ کو کوئی شرم نہیں آتی کہ ایسی امت پہ عذاب نازل کرے کہ دانت بامام لیس من اللہ، جو ایسے امام کی پیروکار ہو کہ جو اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ آپ نے کسی بھی ایسے انسان کو اپنا حاکم تسلیم کر لیا؟ میں بار بار لوگوں سے کہتا ہوں، میں لوگوں کے گھروں میں جاتا ہوں، تصویریں لگی ہوئی ہیں طاغوتوں کی، ظالم سیاستدانوں کی، اپنے پوتوں پوتیوں کے سامنے فخر محسوس کر رہے ہیں میں نے فلاں کے ساتھ تصویر کھنچوائی ہے۔ یہ لائیو ایشوز ہیں، یہ کوئی تھیوریٹیکل باتیں نہیں ہوئی ہیں آپ کے سامنے، یہ لائیو ایشوز ہیں۔ وَإِن كَانَتْ فِي أَعْمَالِهَا بَرَّةً تَقِيَّةً، اگرچہ وہ اپنے اعمال میں نیکوکار ہی کیوں نہ ہو، صاحب تقوی، تقیتاً کا لفظ ہے، صاحب تقوی ہی کیوں نہ ہو، یعنی انفرادی معاملات میں بھلے آپ تقوی کے اوپر عمل بھی کرو، نمازیں بھی پڑھتے ہوں، روزے بھی رکھتے ہوں، سجدوں کے نشان بھی ہوں خوارج کی طرح سے ماتھوں پہ، ہوا کرے۔ اللہ کو تو عذاب نازل کرتے ہوئے کوئی شرم نہیں آتی، لا یستحیی۔ اور پھر فرمایا امام باقر علیہ السلام نے کہ وَإِنَّهُ لَيَسْتَحْيِي، اور اللہ کو شرم آتی ہے ان يعذب امتن دانت بامام من اللہ وان كانت فی اعمالها ظالمۃ مسیئہ، اللہ کو شرم آتی ہے کہ ایسی امت پہ عذاب نازل کرے کہ جو اللہ کی طرف سے معین شدہ امام کو امام مان رہی ہو وہ امت، اگرچہ اپنے ذاتی اعمال میں ظالم ہی کیوں نہ، ظالمہ کا لفظ امام باقر نے استعمال کیا ہے، اپنے ذاتی اعمال میں ظلم کرنے والی کیوں نہ ہو، مسیئتاً بد کرداری کیوں نہ ہو، مگر اللہ کی طرف سے معین شدہ حاکم کو حاکم مان رہی ہے۔ فرسٹ تھنگ فرسٹ، ملاحظہ فرمایا کہ کتنی اہمیت ہے اللہ کی نگاہ میں حکومت کی اور ولایت کی۔ لہذا غدیر حکومت کا اعلان ہے، یہ سیاسی جشن ہے۔ وہ لوگ کہ جو دین و سیاست کو جدا کرتے ہیں، اللہ کی طرف سے تماچا ہے ان کے منہ کے اوپر کہ رسول اللہ کا 1,20,000 اصحاب کے سامنے علی کی حکومت و خلافت و کرسی کے اعلان کے باوجود تمہاری آنکھیں نہیں کھلیں۔ کیسی لعنت برس رہی ہے۔ ولایت علی کے بارے میں اگر انسان نے ذرہ برابر بھی مخالفت دکھائی تو اللہ کی لعنت برسے گی۔ لعنت کسٹم میڈ ہے علی کی ولایت کی مخالفت کے لیے، جہنم جو ہے کسٹم میڈ ہے علی کی دشمنی کرنے والوں کے لیے۔ لہذا یہ حکومتی اعلان ہے، کسی کو اچھا لگے یا نہ لگے۔ یہ امام خمینی کا احسان ہے کہ انہوں نے آ کے ایک اسلامی حکومت قائم کر کے پوری امت کو مولائے کائنات کی حکومت اور ولایت یاد دلا دی۔ جو ہم حکومتی فرائض سے تو بریدہ ہو کے بیٹھے ہوئے تھے، نمازیں بھی ہو رہی ہیں، روزے بھی ہو رہے ہیں، حج پہ بھی جا رہے ہیں، سب بھی داڑھیاں بھی ہو رہی ہیں، جو انگلش میں کہتے ہیں ایکشن سپیک لاؤڈر۔ اگر ہم مولائے کائنات کی حکومت اور ولایت کو تسلیم کر رہے ہیں تو عمل گواہی دے نا، عمل گواہی دے کہ ہم ان کے دشمنوں سے برات کر رہے ہیں، تب جا کے تو ان کی حمایت ثابت ہوگی۔ اگر میں ان کے دشمنوں کے سامنے چپ بیٹھا ہوا ہوں، طاغوتوں کے سامنے خاموش بیٹھا ہوا ہوں، اور پھر میں دعوے پہ دعوے کرتا رہوں میں تو علی کی ولایت کا اشہد ان علی ولی اللہ، تو ان کے دشمنوں کے خلاف تو کچھ بھی نہیں کر رہے، تو کس بات کی ولایت کا اعلان کر رہے ہیں آپ؟ صرف نمازیں پڑھنے کی وجہ سے؟ نمازیں تو کوفے والے بھی پڑھ رہے تھے، 4 قدم کے فاصلے پہ امام حسین ذبح ہو رہے ہیں، مگر ولایت یزید کے خلاف قیام کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ولایت ابن زیاد کے خلاف، حکومت ابن زیاد کے خلاف قیام کر کے امام حسین کی ولایت و حکومت و خلافت کی تقویت کے لیے تیار نہیں ہے، نمازیں پڑھ رہے ہیں مسلم ابن عقیل کے پیچھے۔ لعنت برس رہی ہے زیارت عاشوراء میں، فخریہ طور پہ لعنت بھیجتے رہیں گے ہم قیامت تک ان کوفے والوں پہ بھی کہ جو دین و سیاست کو الگ کر کے نمازیں پڑھتے رہے اور حسین ابن علی ذبح ہو گئے۔ ایسی نمازیں ملعون ہیں، ایسی عبادتیں ملعون ہیں
کہ جو ولایت حسین کا دفاع نہ کر سکے. وہ ولایت اہل بیت جو روح ہے نماز کی، روح ہے اسلام کی، اس کا دفاع نہیں کر سکے، اور اسکیلیٹن کو انجام دے رہے ہیں نماز کی بغیر روح کے. امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان للہ لہذا الخلق فی کل صلاۃ یصلیھا ھذا الخلق لعنۃ. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان لوگوں کے اوپر جب بھی نماز پڑھتے ہیں لعنت پرستی ہے. پوچھنے والے راوی نے پوچھا مولا نماز پڑھنے والوں کے اوپر اللہ کی طرف سے نماز پڑھنے کے وقت لعنت کیوں برستی ہے؟ فرمایا لجحودہم حقنا وتکذیبہم ایانا، چونکہ ان لوگوں نے ہمارے حق کا انکار کیا، یعنی حق ولایت کا، اور اس کی تکذیب کی ہماری. تو ولایت یعنی حکومت اہل بیت کے ولایت تشریعیہ کے انکار کے بعد نہ نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول، نہ عبادتیں قبول، بلکہ اللہ کی طرف سے جتنی نمازیں پڑھ رہے ہیں اتنی لعنت میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، اتنے زیادہ بڑے ملعون ہوتے چلے جا رہے ہیں، کیونکہ حکومت امام زمانہ کو مان کے نہیں دے رہے، طاغوتوں کے سامنے چپ، ملعون ہوتے چلے جا رہے ہیں امام صادق علیہ السلام کی حدیث کے مطابق. اب معلوم ہوا کہ ولایت و حکومت کتنی عظیم ہے.